آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ہر سال یہ دن منانا، سالگرہ کا دن، شریعت کے اندر کوئی سالگرہ نہیں ہے، کوئی برتھ ڈے نہیں ہے، کوئی دن منانا نہیں ہے۔ سالگرہ کا مطلب ہے سال کو گرہ لگ گئی، ایک سال زندگی کا کم ہو گیا، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ کوئی سمجھدار شخص کیسے خوشی منا سکتا ہے جبکہ اس کی زندگی کا سال ایک کم ہو گیا ہے؟ برتھ ڈے، پھر اس پر کیک مناتے ہیں مختلف قسم کے۔ اب 25 دسمبر کو قائد ڈے بھی کہتے ہیں، اب 25 دسمبر کو کرسمس ڈے بھی مناتے ہیں۔ وہ مسلمان عیسائیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس طریقے مسلمانوں کو الجھایا جا رہا ہے۔ پتہ کہتے ہیں میسج ہی تو کیا ہے نا، میری کرسمس، صرف میسج ہی کیا ہے نا۔ یہ میسج بہت بڑا بہتان ہے۔ میسج کس پر بہتان ہے؟ اللہ رب العزت پر۔ اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا لی۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بھاری بات کی طرف آئے ہیں۔ آگے اللہ خود فرما رہے ہیں اس کی تردید کے اندر، اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ انہوں نے ایسی بات کی ہے جو ان سب سے مختلف ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، اور انہوں نے دعویٰ کر دیا اللہ کی اولاد کا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے اللہ کے غلام بن کر آئیں گے، اللہ کے غلام بن کر آئیں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القیامت فردا، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا نا، پھر پوچھیں گے ہم کہ آپ نے دنیا کے اندر ہمارے شریک بھی بنائے تھے، ہماری اولاد لوگوں کو یہ عیسائی لوگ جو پیغام دے رہے ہیں، جبکہ یہودی عیسائیوں پر ایسے فتوے لگاتے ہیں۔ یہودی نعوذ باللہ اتنا بڑا فتویٰ لگاتے ہیں، کہتے ہیں ثم نعوذ باللہ من ذالک، ایک شخص تھا یوسف نجار، کہتے ہیں نعوذ باللہ سیدہ مریم کے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ثم نعوذ باللہ وہ زنا کی پیداوار ہیں، ثم نعوذ باللہ، ایسے بہتان لگاتے ہیں، اور انہوں نے تو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اس کو، جبکہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اس کی ماں تو بہت بڑی صدیقہ کائنات تھی، ولیہ تھی، یہ بھی اللہ کے بندے، اور جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کتاب عطا فرمائیں گے اور مجھے نبوت بھی ملے گی۔ ابن اللہ بھی کہتے ہیں، پھر دلیل بنتی ہے ان کے پاس، حضرات ذیوقار یہ جو کرسمس ڈے ہے، جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ فرماتے ہیں میرا شریک کوئی نہیں، ایسے ہی اللہ کی اولاد بنانا اللہ کا شریک بنانا ہے، کیونکہ اللہ اس چیز سے کیا ہے؟ پاک ہے، مبرہ ذات ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا۔ تو آج سوشل میڈیا پر آج سے ہی میسج آنا شروع ہو رہے ہیں، رات 12 بجیں گے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر کرسمس ڈے کے میسج آئیں گے، آپ کو قائد ڈے کے میسج آئیں گے، آپ کو فلاں فلاں میسج آئیں گے، اور بس کہیں گے کہ آپ اس کو آگے شیئر کر دیں یا اس کو کلک کر دیں، آپ کو فلاں انعام ملے گا۔ مسلمان کیا کریں گے؟ چلو یار چیک تو کریں، بس چیک کرتے ہی انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا جو وہ ان کا پیغام ہے، بس ان کا مقصد ہے مسلمانوں تک۔ یہود و نصارہ نے جب بھی غلط کام کیا، سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں ان کی تہوار جب ہوتے ہیں نا، جو ان کے تہوار میں شامل ہوتا ہے، ان پر تو اللہ کی لعنت برستی ہے، ان پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اور جو مسلمان بھی شریک ہوگا اس پر بھی اللہ کا غصہ نازل ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جو مسلمان ان غیر مسلم کی سرزمین پہ رہتے ہیں اور وہ ان کے تہوار میں شامل ہوتے ہیں،
اگر ان کو اسی حالت میں موت آ گئی، فرماتے ہیں من تشبہ بقوم کے تحت کل قیامت کے دن وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص دنیا کے سارے کبیرہ گناہ کرتا ہے اور ایک شخص کرسمس ڈے مناتا ہے، اللہ کا بیٹا تصور کرتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کے سارے کبیرہ گناہ وہ بہت کم ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دینا سیدنا عیسیٰ کو یہ اس کا سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور فرماتے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا ایسے ہے جیسے کوئی بندہ صلیب کے آگے سجدہ کر رہا ہو، وہ بدتر ہے اس کا مبارکباد دینا۔ حضرات ذیوقار امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کرسمس ڈے کی مبارکباد دے، ان کے تہوار کی مبارکباد دے، اس کو کوڑے ماریں، اس کو سزا دیں۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ بہت بڑے محدث عرب کے شیخ گزرے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تہوار پر ان کو مبارکباد دینا ہی حرام ہے، ان کی خوشیوں پر ان کو مبارکباد دینا حرام قرار دے دیا گیا۔ اس لیے حضرات ذیوقار مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مسلمان کہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ایک شخص دوست مجھے میسج پہ کہہ رہا تھا فیس بک پر کہ آپ ان کو قرآن کے دلائل دیں، یہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا ہے، مہرے لگا دی ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ ان کو قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ قرآن نے ہی آسمانی کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ اگر یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس آئیں گے، قیامت کا دن ہوگا، پھر ہم ان سے ہر ایک سے سوال پوچھیں گے۔ حضرات ذیوقار ہمارا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی والدہ ولیہ کائنات ہے سیدہ مریم علیہ السلام، آپ ان کے لیے دعائیں بھی کیا کریں، وہ نیک اور عظیم لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنا نسب نامہ جاری کیا ہے۔ یہ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شریک بنانا، کہ جب اللہ کا شریک بنا دیں گے تو پھر اللہ بے نیاز نہیں بنے گا، کیونکہ انسان اپنی اولاد کے آگے جھک جاتا ہے، یا اولاد والدین کے آگے جھک جاتی ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ساری کائنات اس کی نافرمان بن جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری کائنات فرما بردار بن جائے اس کو پرواہ نہیں ہے۔ کوئی اب چوک پہ اب چلے جائیں، کئی لوگ کھڑے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ بھی عذاب نہیں بھیج سکتے، وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں جو اس کی پرواہ کرے گا، جو اس کا بندہ بنے گا، جو اس کے در پر آئے گا، رب اس کو پھر نوازتا جائے گا۔ آج مسلمان کمزور کیوں ہیں؟ یہودی نصائی انہوں نے قرآن کو مد نظر رکھ کر، جیسے قرآن نے کہا یہود و نصارہ ویسے ہی ہیں۔ قرآن کہتے ہیں یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، جو مرضی کر لیں۔ آج دیکھا ہے دجال بنے بیٹھے ہیں انہوں نے جو فلسطین پر ظلم ڈھائے ہیں، آج سارا میڈیا خاموش ہے۔ یہ دجالی ہے نا، ان کو جانوروں کے حقوق ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن انسانوں کے حقوق نہیں ہیں۔ یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ سارے ایک جیسے بنے بیٹھے ہیں، تو مسلمان بھی ان کے ساتھ مل کر خاموشی کا اختیار اظہار کیے ہوئے ہیں۔ حضرات کل قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا، جتنا کوئی کر سکتا ہے وہ کرے۔ آج اب کیا ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے ویڈیوز جو سامنے آ رہی تھی فلسطین کی، اب ویڈیوز بند کیوں ہو گئی ہیں؟ پیچھے سے بند کر دیا گیا۔ پہلے مسلمانوں کو، اب مسلمان کوئی بات کرتا تو تھا، اب کسی کی زبان پہ فلسطین کا نام ہی نہیں آ رہا۔ یہ ایک سازش کی جا رہی مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کو انہی کے ہتھیار سے مارو، ان کو انہی کے ساتھ اپنوں۔ حضرات ایک دشمن مارے نا تکلیف ہوتی ہے، چلو یار دشمن تو تھا نا، جب اپنا مارے نا تکلیف زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے زخم کہاں ہے، وہ نمک لگاتا ہے وہاں پر۔ دشمن کا گولی چلانا اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا اپنوں کا زخم پر وہ نمک لگانا تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو، اگر نہ سمجھے تو کل قیامت کے دن پھر رسوائی ہوگی، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنایا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔